پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے گھر سے نکل کر اور غار ثور تک پہنچے، اور غار ثور سے پھر 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے، اور کس راستے سے آپ نے مدینہ شریف کی طرف سفر کیا، اور راستے میں آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات اور معجزات پیش آئے، اس کا ہم نے مطالعہ کیا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا قباء میں تشریف آوری آپ کی ہوئی، تو اس قسط میں، آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قباء میں جب آپ آئے تو اس وقت کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ جب مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے کریم آقا مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو پھر وہاں پر کیا معاملات پیش آئے اور کس طرح لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ یہ سیرت النبی کی یہ جو سیریز میں اصل میں کوشش کر رہا ہوں، اس میں جو میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ دین کی خدمت کر دی جائے۔ ایک مرتبہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہاں پہ آ جائے گی، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے، اگر سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، نبی کی سیرت سننا چاہتے ہیں، کس طرح آپ نے مکہ میں زندگی گزاری، کس طرح مدینہ میں زندگی گزاری، کون کون سے معجزات پیش آئے، تو یہ ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اس کو آپ شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے فیڈ بیک بھی دیں، کومنٹس کی صورت میں آپ اس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ میں پھر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو جتنے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے کریم آقا کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوشنبہ یعنی کہ پیر، 8 ربیع الاول، 14 سنہ نبوت یعنی 1 ہجری۔ اب یہ کیونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت شروع ہو گئی تھی، تو یہاں سے پھر ہمارا جو ہجری سال ہے، جو ابھی آج 1441 ہجری چل رہا ہے، یہ اس دن سے جب آپ نے مکہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، اس دن سے یہ سال جو ہے یہ گننا شروع کیے ہم نے۔ تو 1 ہجری 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں پہنچے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی جھلک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ اس وقت استقبال بھی اسی طرح کرتے تھے، اپنے اپنے ہتھیار لے آتے تھے، نیزے اور تلواریں، اور جناب ساتھ وہ جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کے اوپر تلوار بھی جاتے، اور شیلڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو اس طرح استقبال کرتے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف، جو قباء میں ایک قبیلہ تھا، اس میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے، پھر آپ سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ دائیں جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔
یہ دوشنبے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق کے اور آپ کی اس خوبصورت آپ کی اس محبت کے اور اس چاہت اور اس الفت کے قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہی جو ہیں رسول اللہ ہیں، تو آ کے ان سے ملتے، لیکن جب دھوپ ہوئی تو حضرت ابو بکر میرے اور آپ کے کریم آقا کے اوپر چادر لے کے کھڑے ہو گئے۔ غلام کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڑ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حبقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیسمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ کر اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا۔ اور اسی دوران آپ نے وہاں پر مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ 5ویں دن جمعہ کو آپ حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ ردیف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر آگے بیٹھتے تھے۔ آپ نے بنو نجار کو جو آپ کے ماموؤں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ بنو نجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموؤں کا قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو والدہ تھیں حضرت آمینہ وہ اسی قبیلے سے تھیں۔ تو اس قبیلے میں آپ نے جو اطلاع دے دی تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور وہ تلواریں حمائل کیے راستے میں کھڑے تھے۔ آپ نے مدینے کا رخ کیا ان کے ساتھ۔ بنو سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے، یعنی وہ مسجد جمعہ جو مدینہ شریف میں موجود ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ اور کل اس وقت 100 آدمی تھے جنہوں نے وہ جمعے کی نماز وہاں پہ پڑھی۔ تو یہ مسجد قبا اور مسجد جمعہ ان دونوں کا آپ نے ذکر سن لیا۔ مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قبا میں بنائی، اور مسجد جمعہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ نے پہلا جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد مدینہ میں داخلہ ہوا آپ کا۔ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول، مدینہ کا مطلب ہے شہر۔ تو جب ہم کسی بھی شہر کا نام لیں تو شہر کا جب ذکر کریں تو اس کو مدینہ کہہ سکتے ہیں عربی میں، لیکن جب خاص اس مدینہ پاک کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ ہمیں اس کا جو نام ہے وہ المدینہ یعنی مدینہ الرسول، تو لگا کے اس کو خاص کیا جاتا ہے، المدینہ المنورہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شہر رسول، مدینہ الرسول، اور یہ سارے اس کا نام پڑ گئے، جیسا جسے اب مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔
اور یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ سبحان اللہ۔ یہ اشعار وہ بچیاں پڑھتی جاتی اور میرے کریم آقا ان کو پیار سے دیکھتے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہو گئے۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں، یعنی ہر ایک کی کوشش تھی کہ میرے پاس آ کے ٹھہرے۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننہال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض و معروض شروع کی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا، تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ آپ ہمارے گھر چلیں، آپ ہمارے گھر چلیں۔ پہلے تو اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھی وہ جگہ ہے جہاں پہ آج مسجد نبوی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی، تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئی، انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی۔ حضرت زینب مکہ میں ہی تھیں، حضرت ابو العاص کے پاس تھیں، تو وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے کہ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل
یعنی کہ وہ گھاس ان کے نام سے ہوں گی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل دکھلائی پڑیں گے۔ یہ شامہ اور طفیل یہ پہاڑوں کے نام تھے۔ اذخر اور جلیل یہ گھاس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یہ جو ہے یہ غلے کے پیمانے ہوتے ہیں، جیسے آج کل یہ کلو، 1.5 کلو اور 2 کلو اس طرح گنتے ہیں، اس طرح اس وقت جو ہے یہ چیز ہوتی تھی، اس کو سا کہتے تھے، اور مد یہ ناپنے کے آلے تھے، پیمانے تھے۔ اس میں برکت دے، سا اور مد میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ اس لیے کی کہ یثرب جو تھا، یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ، تو وہاں پہنچ کے جو صحابہ کرام تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ بیماریوں کا گڑھ ہے، یہاں پہ تو کچھ اگتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے وہاں پہ دعا کی اور وہ دعا پھر آپ کی قبول ہوئی، اور بیماریوں کا گڑھ جو تھا وہ مدینہ پاک بن گیا، مدینہ المنورہ بن گیا، اور مدینہ الرسول بن گیا۔ اور سب سے زیادہ صحت افزا مقام خطہ ارض پہ اگر کوئی ہے تو وہ مدینہ پاک کی ہوائیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔